السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ہو گیا۔ اور آج کل آپ لوگ دیکھ رہیں گے ہر طرف یوٹیوب میں 3 لوگ ہی چھائے ہوئے ہیں، جیسے ڈکی بھائی اور نانی والا رجب بٹ۔ تو ڈکی بھائی کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، اور اس کے بارے میں طلحہ ریویو نے بہت ساری ویڈیو بنائی، اور اس نے کہا کہ میرے والد کو اٹھا کے لے گئے، اور یہ سارا کروانے والا نانی والا اور ڈکی اور رجب بٹ تھے۔ تو پولیس نے اس کے فادر کو کافی مارا، اور یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سب لوگ طلحہ کی طرف ہو گئے، اور سب نے ڈکی بھائی کو انفالو کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھتے دیکھتے اس نے پتہ نہیں 8 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر اس کے لاس ہو گئے۔ تو اب بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں دیکھا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، اور یہ جو ہے ڈکی بھائی اور طلحہ ساتھ مل کے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو ابھی سب دنیا حیران ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے۔ کل تک طلحہ جو تھا وہ اس کے ڈکی بھائی کے خلاف تھا، کہہ رہا تھا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے میرے والد کو اس طرح تھانے میں بلایا ہے، اور میرے باپ کو کرنٹ لگوایا ہے۔ تو لیکن ڈکی بھائی کے ساتھ وہ کل کھڑا تھا، جہاں سب لوگ اس کو طلحہ کی طرف تھے، ہر طرف طلحہ ہو رہا تھا، ادھر ہی جب انہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ اس کو دیکھا تو سارے حیران پریشان رہ گئے۔ اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ صلح کیسے ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں نے آپس میں کوئی ڈیل کر لی ہے اور پیسے لے لیے طلحہ نے، جس کی وجہ سے اس ڈکی کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دیا ہے، یا کیا چکر ہوا ہے، یا ڈکی نے اس کو اپنے والد کی طرح تھانے میں بلوایا اور اس کو اس طرح دوسری زبان میں سمجھایا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں کا تماشا خوب چلا ہے کچھ دنوں سے۔ اب طلحہ نے بہت زیادہ سبسکرائبر لے لیے ہیں، اور پہلے طلحہ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا طلحہ کون ہے، لیکن یہ ڈکی بھائی کا جب سے معاملہ ہوا ہے اور کچھ دنوں سے یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا دونوں کا، ڈکی اور طلحہ کا، جس کی وجہ سے بہت ہزاروں سبسکرائبر طلحہ کو مل گئے، اور ڈکی اس کے رونے دھونے سے ڈکی کے بھی بہت زیادہ سبسکرائبر گرے۔ اور رجب بٹ جہاں ہے، رجب بٹ بھی کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی سب اپنی فیملیاں دکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا، وہ چپ کر کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو نانی والا اور ڈکی بھائی اس کے ساتھ طلحہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور طلحہ جو ہے سمجھ نہیں آیا، یہ ساری گیم جو ہوتی ہے پیسوں کی ہوتی ہے، اگر آپ جتنا اس طرح کے ری ایکشن دو گے، جس طرح دوسروں کو ایکسپوز کرو گے، تو آپ کو اتنے ہی ویوز ملیں گے، اور آپ کو لوگ بھی زیادہ شوق سے دیکھیں گے۔ تو یہی کچھ ہوا، طلحہ نے بہت سبسکرائبر لے لیے اور بہت کچھ کر کے، اور اب وہ اتنا آرام سے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور ساری دنیا حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کل تک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور آج یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور کیا تو تینوں نے کورس کو اکٹھا ہی انہوں نے اکٹھا بنایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو ڈکی بھائی ہے اس کی پچھلی دشمنیاں نکل آئیں، جس طرح شاہ مدریس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی وہ بھی بول پڑا، اور دوسرے لوگ جن لوگوں کے ساتھ ڈکی نے برا کیا وہ سارے بولنا شروع ہو گئے، اور زیادہ قصوروار ڈکی کو ٹھہرایا گیا، اور ڈکی کے خلاف ویڈیو بننی شروع ہو گئی۔ اور ڈکی بھی کوئی اچھا نہیں ہے، جب پہلے اس کی ویڈیو دیکھو تو ہمیشہ گالی گلوچی ہوتا تھا، اور بہت گندی گالیاں دیتا ہے یہ ڈکی، اور اس کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایک دو پہلے شروع میں کافی وائرل تھا تو ایک آدھی ویڈیو دیکھی تھی، اور اس کی گالیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں اس کا سختی سے منع تھا کہ اس کی ویڈیو نہیں لگانی۔ تو جس طرح یہ جو ہے رجب بٹ اور نانی والے کا تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ ٹک ٹاکر ہے، اور ٹک ٹاک تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ٹک ٹاک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور لیکن یہ جو رجب بٹ ہے، یہ بھی اس نے بھی کچھ کم نہیں کیا، یہ بھی کہہ رہا
اپنی فیس کا کورس بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ میری اتنی سی فیس ہوگی، فیس اتنی سی جو ہے وہ 5,000 ہے، اور سوچے اگر ہم 5,000 ایک بندہ بھی دے، اور ان کے ملین سبسکرائبر ہیں، ملین سے بھی زیادہ ہیں، 8 ملین ان لوگوں کے سبسکرائبر ہیں، تو ان میں سے 1 ملین بھی چلے 50,000 لوگ بھی ان کو 5,000 دیں تو بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ تو پیسے ان کے تو یہ ہے کہ ایک اتنا زیادہ ان کا بھر جائے گا بینک بیلنس، پہلے ہی ان کے اتنے پیسے، ان کے پاس اتنا پیسے ہے کہ کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور غزل کی جواد کی شادی میں یہ کیا نام ہے، یہ رجب بٹ گیا اور اس نے اتنا پیسہ لٹایا، اتنا پیسہ لٹایا، سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنا پیسہ ہے ان کے پاس تو یہ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے۔ اور بہت شو آف لوگ ہیں، بہت زیادہ، اور اتنا پیسہ یہ لٹاتے ہیں شادیوں پہ۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کھلا پیسہ دیا، اور ان کو لٹانے کا بھی زیادہ ہی ہے شوق، ورنہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں، ہم لوگ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے وقت دفعہ سوچتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، اتنا انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی محنت کی کمائی ہے، اور لیکن سمجھ نہیں آتا ان کو۔ کل غزل کی شادی میں بھی یہ بہت زیادہ پیسے لٹا رہا تھا، اور جو انہوں نے ویڈیو شروع کی، کل میں نے تھوڑی سی اس کی ویڈیو بھی رجب کی دیکھی، تو اس میں جو اس نے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کے باپ اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی پیسے لٹا رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اب کیا بندہ کہ اتنا ان کے پاس کھلا پیسہ ہے، اور جو اس طرح کبھی گاڑیوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی یہ لوگ باہر جاتے ہیں، کبھی کس کنٹری میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اور برانڈڈ گاڑیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ لوگ بلکہ بچے ان کے دیوانے ہوئے ہیں۔ بچے اگر یہ جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کا گھر بھرا ہوا آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ اور کل یہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکا 2-3 دنوں سے اس کے گھر کے باہر آیا ہوا ہے، تو لوگ اتنے پاگل ہوئے ہیں اس کے لیے۔ تو ہمارا آئیڈیل کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ بن چکے ہیں ہمارے بچوں کے، اور ہر کوئی یہی دیکھ کے بچے کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، جب ہاتھ میں موبائل پکڑو اور موبائل لے کے آپ لوگ گھومو اور ویڈیو بناؤ اور دوسروں کو گالیاں دو، بس اس طرح کی حرکتیں کرو تو آپ کی ایک بھی ویڈیو وائرل ہوگی۔ اس انتظار میں وہ لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور لک کی بات ہے، اس کی لک چل رہی ہے اور اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ خیر میں نے تو اپنے گھر میں تھوڑا سا، میں نے کل ولاگ دیکھا تھا، میں نے کہا کیا ہوا اس نے ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے تھوڑا سا میں نے اس کا ولاگ دیکھا، ورنہ میرے گھر میں یہ رجب بٹ کی ویڈیو جو ہے، ان لوگوں کی ویڈیو میں نے بالکل ہی بین کر دی ہے کہ گھر میں کوئی بھی ان لوگوں کو نہیں چلائے گا، ان کی ویڈیو کوئی نہیں چلائے گا۔ آپ لوگ بھی ان کو انسبسکرائب کریں، اور آج کل بالکل ہی بچے جو ہیں بلکہ بڑے، ہر کوئی، عورتیں گھر میں بیٹھے ہوئی، ہم لوگ جو بھی ان کا ولاگ دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ یہ لوگ صرف یوٹیوب سے لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے۔ تو اس چکر میں سارا کام چھوڑ کے، سارا اپنے کام چھوڑ کے، ان کے ہر چیز جو بھی کرنا ہوتا ہے، ضروری کام اور بھی ہم ہو لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی ولاگس دیکھیں، تو بچے بھی سارا دن رجب بٹ اور ان لوگوں کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے آئیڈیل بن چکے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، اور ان کو انسبسکرائب کرنا چاہیے، اور گھر میں بین کر دینا چاہیے کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو نہیں لگائے گا، یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ خود ہی حالات سیٹ ہو جائیں گے، اور نئے یوٹیوبر بھی جب ویڈیو بنائیں گے تو 100 بار سوچیں گے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی، آج کی میری ویڈیو تھی، کیسی لگی پلیز لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ اللہ حافظ۔